خیر جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ایک آزاد پنچھی ہے، جب چاہے اڑ جائے، جب چاہے اڑائے، جو چاہے جو بولے، یہ والی بات ہے۔ لہٰذا جس کے من میں جو آتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے اور آپ کے اپنے خیالات نظریات کو شیئر کرنے لگتا ہے اور اس کو جو ہے قرآن حدیث کا حوالہ دے کے سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا اشاعت دین دفاع اسلام کا۔ تو سوشل میڈیا پہ صورتحال یہ چل رہی ہے، بلکہ اس مثال پہلے سمجھے، کتابوں میں ایک مثال دی جاتی ہے، درس نظامی کی کتابوں کی مثال، کہ وہ یہ کہ 4 نابینا شخص ہیں، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوتا، مادرزاد اندھے بیچارے ہاتھی نہیں دیکھا کبھی۔ اب ان کے سامنے ہاتھی لایا گیا، ایک نابینے کو کہا کہ آپ ہاتھی دیکھیں، اس نے آگے بڑھ کے ہاتھ لگایا تو اس کے جو ہے ہاتھی کے ٹانگ پہ ہاتھ آیا، اس نے ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا جی یہ ہاتھی سائڈ پہ ہو گیا جی۔ دوسرا آیا، دوسرے ہاتھ لگا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ آیا، اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جی، اس نے سمجھ یہ ہاتھی۔ تیسرا آیا، اس نے جو ہاتھ لگایا تو اس کی سونڈ پہ ہاتھ آ گیا، تو سونڈ اس نے یوں ہاتھ لگایا، ہاتھی ہے۔ چوتھا آیا تو اس نے یوں ہاتھ لگایا تو اس کی دوم، چھوٹی سی دوم ہاتھ میں آئی، انہوں نے کہا یہ۔ اب کسی عقل مند نے پوچھا کہ بھائی اب میاں آپ نے ہاتھی دیکھا؟ کہتا ہاں۔ کیسا پایا؟ کہتا کیا ہاتھی ہے، یوں ایک ستون سا ہے، جس ٹانگ پہ ہاتھ پڑا تھا نا ایک ستون سا ہے وہ ہاتھی۔ اچھا۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرا کہتا کیا ہوئے کہ بڑا سا یوں بڑا سا گھڑا سا ہے وہ ہاتھی ہے۔ تیسرا بولا کہ وہ ایک لمبی سی ایک سونڈ سی فیل ہوئی ہے تو وہ ہاتھی ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں نے ہاتھ لگا تو دم سی ہے تو وہ ہاتھی ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چاروں نے صحیح بات کی یا غلط کی ہے؟ صحیح بات کی ہے، یعنی لیکن پوری بات نہیں کی۔ ایک نے پیٹ کو ہاتھی سمجھا، ایک نے ٹانگ کو ہاتھی سمجھا، ایک نے دم کو ہاتھی سمجھا، ایک نے سونڈ کو ہاتھی سمجھا۔ انہیں پورے ہاتھی کو ہاتھی نہیں سمجھا بلکہ اس کے ایک عضو کو ہاتھی سمجھا۔ ایک 5واں عقل مند بینا آیا آنکھوں والا، اس نے آ کے ان سب کو کہا بھائی تم نے بھی جو کہا ٹھیک ہے، ہاتھی کا ایک عضو بیان کیا، پورا ہاتھی نہیں، تم نے بھی ایک ٹکڑا بیان کیا، پورا نہیں، لیکن تمہارے سارے مجموعے کا نام ہاتھی ہے، صرف سونڈ کا نام ہاتھی نہیں ہے، صرف پیر کا نام ہاتھی نہیں، پورے مجموعے کا نام ہاتھی ہے۔ بینا نے یہ بات کہی، تو بینا نے بات وہی کہی کہ ان مجموعے کا نام ہاتھی ہے، لیکن اس سے پوری بات کی، انہوں نے آدھی آدھی بات کی۔ بس بات وہی ہے کہ آج میڈیا پہ بیٹھ کے اسکالر جو ہے وہ آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے۔ کوئی شیخ الاسلام آ جاتا ہے، وہ بینا ہے، وہ بینا پوری بات کر دیتا تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو ہاتھی کی ڈیفینیشن کی تھی کہ ایک ستون کا نام ہاتھی ہے، ایک دم کا نام ہاتھی ہے، یہ کہاں سے آگے بھائی؟ یہ کہتے ہیں سارے مجموعے کا نام ہاتھی ہے، لہٰذا شیخ الاسلام کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس لیے پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے ایک وقت کا شیخ الاسلام بول رہا ہے یار، تو وہ آپ کے پاس جو ہے جو ٹٹ پونجیے کے پاس ہے، وہ 2 چٹان کی علم نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ وہ شیخ الاسلام بول رہا ہے جس کی ساری زندگی علم کی گھاٹیوں پہ گزر گئی، تو یار کچھ اعتماد، ٹرسٹ بھی کوئی چیز ہے، کچھ ٹرسٹ بھی کوئی چیز ہے کہ یار وقت کے شیخ الاسلام نے بات کی تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوگا بھائی، ہر چیز بتانے کی، ہر دلیل سامنے لانے کی نہیں ہے، لیکن جو کہہ دیا بس یار کر لو، یا کم از کم زبان ہی بند رکھو ہے۔ لیکن بات ہوئی ہے کہ بینا نے آ کے بتا دیا کہ ہاتھی سارے مجموعے کا نام ہے، ایک کا نہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ اصل میں یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی آ کے اپنا مسلک اصل میں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ اصل دین ہے یہی، قرآن حدیث اصل میں ہے یہی، حالانکہ وہ اپنے مسلوں کو بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ دیانتداری کا تقاضا کہتے دیکھیں جی ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث مسلک کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہاں حنفیوں کے ہاں یہ وہ حنفی ہے، لہذا حنفیوں کا بھئی یہ ہے، ٹھیک، یہ فلاں کے ہاں یہ ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے مسلک کو مسلک کہہ کے پیش کریں نا، میرا مسلک ہے، یا یہ کہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ شافی مسلک میں یوں ہے بھائی، ہاں حنفیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ بھی چل رہا نا کہ استعمالی زیور جو ہوتے ہیں، عورتوں کے استعمالی زیوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اتنی کہہ کے آپ نے کنفیوژن پیدا کر دیا۔ اس ساتھ یہ بھی کہہ دو بھی یہ شافیوں کا مسلک ہے، ہم حنفیوں کا نہیں، حنفی جو ہے حنفیہ کے ہاں استعمالیوں پر بھی، استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جو بددیانتی کی جا رہی ہے، یا تو جان بوجھ کے دانستہ کی جا رہی ہے، یا یہ کہ نادانستہ وہ کی جا رہی ہے، جس سے کیا ہوا وہ عام سننے والے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔
وہ ہمیں آ کے پوچھتے حضرت وہ آپ تو یہ فرماتے تھے, میں نے سوشل میڈیا پہ سنا ایک مولانا یوں کہہ رہے تھے. ہم نے کہا یار مولانا وہ اہل حدیث ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنے اہل حدیث مسلک پہ بات کی ہوگی. بالکل. لیکن وہ یہ بولے نا کہ ہم اہل حدیث مسلک کے مطابق چونکہ یوں ہے لہٰذا یہ یوں کرنا چاہیے. اب جو اہل حدیث سن رہے ہوں گے وہ اس پہ عمل کریں. لیکن حنفی تو کنفیوز نہیں ہوگا نا. حنفی کیا کہ میں حنفی ہوں بھائی, اس لیے مجھے تو کوئی سروکار اس سے نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ آ کے یوں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے نہیں, اب تک جس نے بیان کیا سب غلط ہے, میں جو اصل دین تو میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک, لہٰذا اہل حدیث ہوں یا اہل کتابی, کیونکہ ایک فرقہ اہل کتابی بھی آیا ہوا نا, جس کو علمی کتابی کہتے ہیں, میں اس کو اہل کتابی کہتا ہوں. تو اہل حدیث ہے یہ اہل کتابی ہے, وہ آ کے بولتے بھی ہیں میں اہل کتابی ہوں, لہٰذا اہل کتابی کے ہاں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک, بالکل. اب یہ کسب فیض کا جو معاملہ ہے نا مردوں سے, اب یہ اہل حدیث تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبر میں زندہ نہیں مانتے ہیں. تو جو نبی کو بھی قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ قبر سے فیض لینے کی مسئلے پہ کیسے آئے گا؟ لہٰذا آپ صاف کہ جی دیکھیں جی ہم اہل حدیث ہیں, ہم تو نبی پاک کو قبر میں بھی زندہ نہیں مانتے ہیں, ہم تو ان کے ممات کے قائل ہیں, ہم تو حیات انبیاء کے قائل ہی نہیں ہیں. لہٰذا قصہ یہیں ختم ہو گیا نا, یہیں سے رستے الگ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا برحق مذہب یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا برحق مذہب یہ ہے کہ جناب وہ ہم حیات انبیاء کے قائل ہیں, انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. ٹھیک, اسی طریقے سے مرنے والے جو جاتے ہیں وہ بھی فی الجملہ جو زندہ ہیں, اولیاء اللہ قبر میں زندہ فی الجملہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک ایسے قطعی عقیدے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں. تو جب ہم قبروں کے اندر انبیاء اولیاء کو زندہ مانتے ہیں تو ہم تو کسب فیض کا ہی عقیدہ رکھیں گے نا. بالکل. اور آپ چونکہ زندہ نہیں مانتے نعوذ باللہ, اور آپ ان کو کہتے قبر کے اندر کل حجر و شجر, نعوذ باللہ بعض مماتی فرقے تو یہ کہتے کل حجری و شجر, کہ پتھر کی طرح نعوذ باللہ نبی پاک قبر میں پڑے, پتھر کی طرح مردہ نعوذ. جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ کسب فیض کو کیسے مانیں گے قبروں سے؟ آگے سمجھ. اصل میں یہ جڑ جو ہے نا, آپ جڑ کو بیان نہیں کرتے بددیانتی کی وجہ سے, اور پھپتیاں اڑاتے ہو جی اور شیخ الاسلام نے کہا جی وہ بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے, او جی دیکھو جی یہ کیا فنی بات کر دی. نہیں, آپ اپنے مسلک پر بول رہے ہیں, کیونکہ آپ تو مردوں کو زندہ ہی مانتے نا, اولیاء انبیاء کو زندہ ہی نہیں مانتے, تبھی آپ یہ بات بول رہے ہیں. اور وہ شیخ الاسلام اہل سنت والجماعت کا سرخیل ہے تو وہ تو زندہ مانتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا ان سے کسب فیض کے بارے میں وہ تو یہ بات کرے گا. لہذا راہیں شروع سے الگ ہیں, آپ کو ٹاپک نہیں, آپ پھپتی اڑانے کا حق ہی نہیں رکھتے. یا تو کوئی ایسا اجماعی اور متفق علیہ مسلک ہو, اس کے اندر کوئی دوسری بات کی گئی ہو تو پھر آپ کھڑے ہو نا کہ یہ تو پوری امت کا ایک ہے اور یہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایک کلیئر تمام سوشل میڈیا دیکھنے والے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اب جاوید غامدی جیسا آدمی کچھ بولتا ہے تو وہ اپنے مسلک اور نظریے پہ ایک بات بول رہا ہے, آپ اس کو اصل دین کیوں سمجھ رہے ہیں بھائی, آپ اصل قرآن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس نے اپنے مسلک پر نظریے پہ بات کی ہے جی. کوئی اور میڈیا اسکالر بول رہا ہے اپنے مسلک اور نظریے پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا شیخ الاسلام نے بات کی, اپنے مسلک اور نظریے پہ بات کی ہوگی. لہٰذا کنفیوژن, کیونکہ یہ مسالک تو موجود ہے نا, یہ سارے ایک تو نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ذریعہ ہے. لہٰذا وہی بات ہے, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ سر پٹول یوں کرنے لگتے ہیں کہ جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اصل دین تو مجھے ہی پتا ہے, بڑے بڑے شیخ الاسلاموں کو پتا نہیں جو دین مجھے پتا ہے, اور آپ چڑھ دوڑتے ہیں. سب سے پہلے اس رویے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اب دوسری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زندہ اگر ہوتے تو زندہ سے فیض اٹھانا, چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے, اس کا مطلب آپ زندوں کے فیض اٹھانے کے قائل ہیں کہ زندہ مشائخ سے فیض اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں, اور زندوں کی صحبت آپ کو نفع دے سکتی ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. چلو مان لیا, آپ مردوں کی نمبر تو بعد میں آئے گا, آپ زندوں کے تو قائل ہو گئے نا کہ زندوں سے کسب فیض ہوتا ہے. تو اگر یہ بات ہے کہ زندے کی صحبت نفع دیتی ہے تو سب سے اعلیٰ عرفہ صحبت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ سے اعلیٰ اور عرفہ صحبت تو کسی کی نہیں ہے. ان کی صحبت سے ابو جہل کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا, عتبہ کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا, شیبہ کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا, ولید کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ یہ نبی کی اتنی صحبت کیمیا اثر کی صحبت میں رہ کر شب و روز زیارتیں کر کے کوئی نفع نہیں اٹھا سکے. تو کیا خیال ہے کہ کمی صحبت میں تھی یا ان کفار و مشرکین میں تھی, کس میں کمی تھی؟
ٹھیک. اور ادھر عبداللہ ابن مکتوم جیسا صحابی نابینا جس نے نبی کے چہرہ بھی دیکھا، اس کو نفع، اس کے لیے نافع ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور تو اور ہزاروں میل دور اب ایسے قرنی جس کو آپ کی صحبت و زیارت نصیب بھی آواز بھی نہیں سنی، وہ وہاں ہزاروں میل دور بیٹھا، آپ کی صحبت کا فائدہ وہ ایمان لے آیا. تو اس کا کیا راز ہے؟ یہ اس پہ آپ غور کریں کہ قریب بیٹھے والوں کو صحبت نے کوئی اثر نہیں ڈالا اور دور والوں پہ ایسا اثر ڈالا کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے مسلمان ہو گئے. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر آپ اگر غور کریں گے نا تو جو الجھن آپ کی نا وہ سلجھن میں بدل جائے گی، سلجھن میں بدل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں بات یہ ہے اعمال کے ذریعے سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں، احوال سے مراد محبت الہی، خشیت الہی، فکر آخرت، شوق جنت، یہ احوال ہیں، یہ اعمال سے پیدا ہوتے ہیں. اور اعمال کسی صاحب جو وہ صحبت بزرگ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، اس اعمال سے آپ کے اندر یہ احوال پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ جو احوال پیدا ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک راسخ، ایک غیر راسخ. راسخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ احوال ایسے پختہ پیدا ہو گیا آپ کے قلب و جان کے اندر کہ اب جو ہے کسی قسم کی صحبت، کسی قسم کی فضا اور حالات پیدا ہوں، وہ احوال آپ کے ختم نہیں ہوتے. وہ خشیت الہی آپ کی قائم رہتی ہے، فکر آخرت آپ کی قائم رہتی ہے. ٹھیک. اور ایک غیر راسخ. غیر راسخ میں ابھی پیوست قلب و جان میں نہیں ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آئینے کے سامنے ہے تو چہرہ نظر آ رہا ہے، آئینے سے ہٹ کے تو چہرہ غائب. تو وہ ایسی صحبت کچی آپ بیٹھے ہیں، اتنی اثر آپ نے لیا ہے کہ اس وقت تو آپ کے اندر یہ کیفیت خشیت الہی آخرت کا خوف پیدا ہوا. جب وہاں سے ہٹے تو سب کیفیت ختم ہو گئی، ماحول بدلا، کیفیت بدل گئی. ٹھیک. یہ غیر راسخ ہے. تو راسخ احوال، غیر راسخ احوال پیدا ہوتے ہیں صحبت کے ذریعے، کیونکہ صحبت پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اعمال کے اندر احوال کی جو تبدیلی آتی ہے وہ یا تو تعلیم سے آتی ہے کہ وہ شیخ تعلیم دیتا ہے، تعلیم سے آپ کے احوال کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا وہ دعا کرتا ہے آپ کے لیے، وہ دعا سے آپ کے احوال میں تبدیلی آتی ہے، آپ میں خوف الہی، خشیت پیدا ہو جاتی ہے. یا تیسری صحبت، اس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، اس شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی خاطر توجہات آپ کی طرف پڑتی ہیں، اس سے آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو چونکہ ہم صحبت پر بات کر رہے ہیں تو صحبت کے ذریعے سے جو آپ کے احوال کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے صحبت کے ذریعے سے. اب صحبت کے ذریعے سے احوال میں تبدیلی کی جو شرط اول ہے وہ باہمی مناسبت، اور روح کی روح کے ساتھ مناسبت. وہ جو صاحب صحبت کی روح کے ساتھ آپ کی روحانی مناسبت کتنی ہے، جتنی مناسبت آپ کی قوی ہوگی اتنی تیزی سے احوال آپ کے بدلیں گے. کیونکہ اس کی شرط جو ہے، فیض کی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باہمی روحانی مناسبت شرط ہے. شرط فیض باہمی روحانی مناسبت ہے. اب آگے صاحب شاہ زندہ ہے یا مردہ ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، سے بحث ہی نہیں ہے. کہ اگر اس کا تعلق جو ہے قریب قرب سے ہوتا تو ابو جہل پر صحبت کا اثر ہوتا اور وہ ایمان لاتا، اور اب ایسے کرنی خدا نہ خواستہ اسلام میں داخل نہ ہوتا. عتبہ شیبہ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہوتے، ابن مکتوم آپ کو نہ دیکھ کر ایمان میں نہ آتا. کیونکہ اگر یہ ہے کہ قرب اور صحبت کے تعلق ہوتا یا مردہ زندہ کے ساتھ تعلق ہوتا، اس کا تعلق تو روح کی روح کے ساتھ مناسبت سے ہے. آپ کی اس صاحب صحبت کے ساتھ روحانی مناسبت کیسی ہے؟ اس سے تعلق ہے. یہ بھلے دور ہے تو بھی اثر دکھائے گی، قریب ہے تو بھی اثر دکھائے گی، صاحب فیض زندہ ہے تو بھی اثر دکھائے گی، صاحب زیادہ قبر میں تو بھی اثر دکھائے گی. اور قبر کے اندر ہم تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر کے اندر وہ زندہ ہے. انبیاء قبر کے اندر زندہ ہیں، ٹھیک، اولیاء قبر کے اندر زندہ ہیں. اب میڈیا اسکالر کیا کرتے ہیں؟ آدھی بات بتاتے ہیں، او ولی تو فوت ہو گیا، مر گیا، بات یہاں صاف کر دی. لیکن مرنے کے بعد جب نے دفنا دیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو ہوا اس کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، آپ قبر میں زندہ ہے. بلکہ خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے اولیاء اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے. تو اب جب آپ اس کی قبر میں جا کے اور بیٹھ کے مراقب ہوتے ہیں، جیسے زندگی میں آپ بیٹھ کے مراقب ہوتے تھے تو روحانی مناسبت کی وجہ سے جو شرط فیض ہے آپ فیض کسب کرتے تھے، اس سے مرنے کے بعد بھی وہ چونکہ زندہ موجود ہیں
اگرچہ دنیاوی احکام ان پر نہیں، لیکن وہ کسب فیض کے لیے جو زندگی چاہیے وہ وہاں موجود ہے. لہذا آپ جب بیٹھے ہیں اس روحانی مناسبت کی وجہ سے اب پھر فیض آ رہا آپ کو. اور جو فرماتے ہیں فیض بڑھ جاتا ہے، بڑھ اس لیے جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب زندہ ہیں تو زندہ میں اس شے کی توجہات 100 طرف ہے. آنکھ ادھر دیکھتی ہے، دماغ ادھر سوچتا ہے، زبان ادھر بول رہی ہے، ہاتھ ادھر. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ دنیا کی تشویشات کی وجہ سے اس کی توجہ ایک طرف مرکوز نہیں ہے، اس کے توجہات پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اب اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے فیض آپ کو مل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کم مل رہا ہو یا بغیر ارادے کے مل رہا ہو. مطلب اب آگ کی صحبت میں آپ بیٹھے ہوں تو کیا آگ ارادہ کرتی کہ آپ کو حرارت پہنچائے، یا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ کی حرارت مجھے پہنچے؟ آپ ارادہ نہ بھی کریں تو آگ کی حرارت آپ محسوس کریں گے. آگ ارادہ نہ بھی کرے اپنی نیچر کی وجہ سے آپ کو تفریح پہنچائے گی. اسی طریقے سے زندگی کے اندر تو شیخ ہو سکتا ہے آپ کی طرف متوجہ نہ بھی ہو، اس کی توجہ دماغ بیوی بچوں میں لگا، کوئی کی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور آپ پاس بیٹھے ہیں تو لیکن آپ کو فیض پہنچ رہا ہے آگ کی طرح، آپ کو نفع حرارت عشق کا پہنچ رہا ہے اور آپ بھی لے رہے ہیں. لیکن قبر کے اندر ساری تشویشات ختم ہو جاتی ہیں اور شیخ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے صرف ایک کی طرف، یعنی کسب فیض لینے والے کو فیض دینے کی طرف، کیونکہ وہاں اور تو مشاغل ہے نہیں نا دنیا کے. اب جب شیخ لیٹا ہوا ہے اور آپ بیٹھے ہیں اور روح کے ساتھ روح ملی ہے تو اب تو توجہ تام بڑھے گی. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ فیض بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. دنیا میں تو دیگر مشغولیت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، لیکن ماں تو کام ہی ہے کہ فیض پہنچانے کا، وہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، لہذا فیض بڑھ جاتا ہے. تو حضرت کے کہنے کا یہ مطلب ہے. اور باقی آپ کا تو قبروں سے لے رہے ہیں، بات یہ نہیں. قبر سے مراد وہ مٹی کی ڈھیری مراد نہیں ہے. اگر یہ بات ہو تو مٹی کی ڈھیریاں جہاں لگا دیں آپ اس کو قبر کہہ دیں گے. اب جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ وہ مٹی کی ڈھیریوں کی وجہ سے نہیں، اندر وہ ڈھیریوں کے اندر جو نفوس قدسیہ لیٹے ہوئے ہیں آپ ان کے لیے جا رہے ہیں نا، وہاں جا کے اپنا فیض و دعا پہنچا رہے ہیں، ان کے انوارات کے اندر جو تنویر پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ آپ کے یہ وہ اوپر جو ہے وہ حجرے میں روشن دان کھول دو تاکہ آسمان سے قبر نظر آئے ہیں، اور پھر اللہ سے بارش کی دعا کرو، کیونکہ وہ قبر پہ نظر کس کی پڑنی ہے؟ کیوں قبر کو اوپن کروایا؟ اور روشن دان آج تک گنبد خضرا میں موجود ہے. یہ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ وہ قبر سے وہ مٹی کی ڈھیری مراد نہیں، قبر کے اندر جو صاحب قبر ہے اس کے انوارات کا فیض جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوگا تو آسمان والا رحمت نازل کرے گا. اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ سبحان اللہ. تو کہنے کے بعد آپ قبر جو مٹی کی ڈھیری سمجھ رہے ہیں، اور چونکہ آپ اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں کہ جی قبر اور قبروں سے، آپ کا قبر کے اندر تو مردے پڑے. بھائی موت طاری ہوئی لیکن اس کے بعد ثم یحییکم، قرآن کا پھر تمہیں زندہ ہم کر دیں گے. تو قرآن نے زندہ کر دیا اور وہ کنیکشن آپ کا جو ہے اس کے علیین اور سجین کے ساتھ قائم ہو گیا، اور وہاں آپ کی باڈی ایکٹیویٹ ہے. لہذا وہ جو ہے ثواب یا عذاب وہاں چکھ رہی ہے. جب ایکٹیویٹ ہے تو وہاں جب آپ کسب فیض کریں گے تو وہ جو ہے آپ شیخ ولی آپ کی طرف توجہ کر کے روحانی فیض پہنچائے گا نہیں، بلکہ میں نے کہا زیادہ پہنچائے گا. لہٰذا یہ آپ کا یہ دھوکہ دینا کہ جی وہ مردوں سے فیض شرک ہو گیا، شرک نہیں ہو، یہ تو عین توحید ہے. اور یہ اصل میں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اللہ نے ڈائریکٹ فیض کا معاملہ کری، اولیاء اللہ کی قبر پہ بیٹھ کے فیض اللہ پہلے وہاں اتارے پھر آپ کے قلب میں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ ہی دے دے آپ کو. یہ ایک سوال کہ قبر پہ جا کے وہاں بیٹھ کے مراقبہ کر کے فیض لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. اس کی وجہ اس کا جواب دیتا ہوں. اصل میں اللہ کی دو چیز، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے نا، بغیر ماں کے پیدا کر دے. اما ہوا کو پیدا کیا ہے نا، بغیر باپ کے پیدا کر دے. حضرت عیسیٰ اسلام کو پیدا کیا ہے نا، اور ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ پیدا کر دے جیسے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اور ماں باپ کے ملاپ کے باوجود کسی کو پیدا نہ کرے. کتنے لوگ ہیں جو بانج پڑے اولادیں نہیں ہیں. کہاں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا آدم کو، اور کہاں ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ اولادیں نہیں ہو رہی. یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں نا. ایک ہے اللہ کی سنت. اللہ کی سنت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ اللہ پیدا کرتا ہے. قدرت اللہ نے دکھا دی اپنی، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک طریقہ وضع کیا اس کے مطابق. تو
اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ آپ کو اپنا فیض دے دے، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مظاہر دنیا میں قائم رکھے ہیں۔ یہی وجہ تھا اللہ انبیاء بھیجتے ہیں، اللہ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اللہ میاں ڈائریکٹ پوری دنیا کو لے کے چلتے؟ اس کا انبیاء کو بھیجنا مطلب یہ اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے آگے پیغام حق پہنچاتے ہیں۔ اس طرح اولیاء اللہ پیدا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار کا مظہر بناتے ہیں، اولیاء اللہ کے ذریعے سے آگے فوز پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو ہے سنت ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جیسے مرد عورت کی صحبت سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے مرید و شیخ کی صحبت سے روحانی اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اپنی سنت قائم کر رکھی ہے۔ اب مجھے بتائیے، وہ میڈیا اسکالر بتائے کہ حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کے پاس آ کے ان کے یہاں سینے میں پھونکا تھا، اللہ کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ بتائیے کیا ضرورت تھی اس تکلف؟ جبکہ یہاں کوئی جسمانی صحبت نہیں ہوئی، کوئی نارمل ریلیشن شپ نہیں ہوا، یہ پھونکوں سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ عام نارمل روٹین تو نہیں ہے۔ اللہ کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ڈائریکٹ ہی ان کو حاملہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے اتنے قدرت کے کرشمے دکھا دیے تو اللہ یہ بھی قدرت کا کرشمہ دکھا دیتا۔ کیوں اللہ نے بھیجا؟ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت وہی آدم حوا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک جو ہے نا ایک ریلیشن کو ظاہر کرنا ہے، اور نوعیت اس کی کچھ بھی ہو۔ اور پھر دیکھو وہ جو واسطہ بنا جبرائیل، اس سے کیا الفاظ کہے؟ جب اب مریم نے کہا قالت انی اعوذ بک من الرحمانی، یہ پناہ مانگی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقی، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ کہاں یہاں آ گیا میرے پاس ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل نے کہا میں تیرے رب کا قاصد ہوں، اس کا رسول ہوں۔ کیوں آئیں؟ لیاہبا لکی غلاما زکیہ، میں اس لیے آتا کہ میں تجھے دوں بچہ، ذہین سمجھدار بچہ تجھے دوں۔ بچہ دوں کی نسبت کون کر رہا ہے؟ جبرائیل بول رہا ہے میں تجھے بچہ دوں۔ بچہ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہاں جبرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تمہیں بچہ دے میرے ذریعے سے، کوئی ذریعے کیا کر لی احبالہ کی غلام سے کیا تاکہ میں دوں تجھے بچہ ذہین سمجھدار۔ تو لی احبا جو ڈائریکٹ کہا، اس کا کیا جواب دیں گے، کیا تعویل کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں وہ اصل میں لی احبا کی مراد ہے کہ واسطہ ہے، تو بھئی یہاں تو واسطے کا بات ذکر ہی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اسی طرح کا شیخ جو ہوتا ہے نا، شیخ کہتا ہے کہ میں نے اپنا فیض تمہیں دے دیا، اس کا مطلب وہ ایسی جیسے جبرائیل نے کہہ دیا۔ اصل بات وہی ہے، اوپر سے وہ چشمہ فیض ہے، یہ اس کا کیا بنا؟ یہ قاسم بنا۔ جیسے نبی پاک فرماتے ہیں انا قاسم واللہ موتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو عطا تو اللہ ہی کی ہے، لیکن جبرائیل نے اپنی طرف لی احبالہ کی نسبت کر کے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے مظہر بنایا ہے فیض کا، اور میرے ذریعے سے یہ بچہ دینے کا فیض پہنچے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ ان مشائخ کو، بھلے وہ زندہ ہوں یا قبروں کے اندر موجود ہیں، تو ان کو یہ اللہ اپنا مظہر بناتا ہے اپنے فیوز کا، اور وہاں جا کے آپ قسم کرتے ہیں تو اللہ تبارک ان کے ذریعے سے آپ کو فیض پہنچتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ماشاء فلاں بزرگ سے مجھے فیض ہوا، جیسے جبرائیل کہتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو وہاں جب آپ یہ مانتے ہیں تو یہاں ماننے میں کیسے شرک ہو گیا؟ وہاں شرک نہیں ہوا تو اس آیت کو آپ پہلے شرک قرار دیں کہ جی لی احبالہ کی غلام زکیہ، یہ جبرائیل نے جو کہہ دی تو شرک کر دیا۔ جبرائیل کون ہوتا؟ بچہ دینے والا، بچہ تو اللہ دیتا ہے۔ تو پہلے آپ اس آیت کو خدا نہ خواستہ مشرکہ نہ کہیں، پھر آپ اس کسب فیض کو شرک کہیں گے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ جو ہے یہ شیخ الاسلام نے جو بات کی بالکل برحق کہی ہے، لیکن چونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کا مسلک نہیں ہے، آپ کا نظریہ نہیں ہے، آپ ایسی وادی میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ اجنبی ہیں، آپ کو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ وہاں ڈالیں جہاں آپ کو مناسبت ہو۔ یہاں آپ کو چونکہ مناسبت نہیں ہے لہذا آپ کو چھمبا لگ رہا ہے وہ یہ قبروں سے فیض کیسے ہو گیا؟ لیکن بات پھر قبروں سے مراد کیا ہے؟ وہ اندر جو زندہ سلامت ولی پڑے ہیں یہ ان کی، اور وہ میں نے بتا دیا روحانی مناسبت اگر زندہ کے ساتھ نہیں ہے تو زندہ نبی سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور روحانی مناسبت مردہ کے ساتھ بھی ہے تو مرحوم سے بھی آپ کو فیض پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصل شرط فیض جو ہے وہ مناسبت ہے۔ تو شیخ الاسلام جو بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بزرگ کا فیض بڑھ جاتا کا مطلب یہ ہے کہ جن بزرگوں سے آپ کی روحانی مناسبت ہے آپ ان کا مراقب ہوں بیٹھیں
تو آپ کو اس چشمہ فیض سے اللہ تعالیٰ فیض پہنچائے گا. جیسے جبریل کو واسطہ بنایا مریم کو عطا کا، اللہ ان مشائخ کو واسطہ بنائیں گے آپ کے فیض کے عطا کا. تو جب وہاں شرک نہیں تو یہاں شرک کیسے ہو گیا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ذاتی اراد کرتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن دیانتداری یہ کہ آپ بولا کریں ہم چونکہ اہل حدیث ہیں یا ہم اہل کتابی ہیں. اہل کتابی چونکہ قبروں میں ہم اولیاء اللہ کو مردہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ انبیاء کو مردہ مانتے ہیں، زندہ نہیں مانتے، لہذا ہم اس مسئلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. آپ صاحب بولیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل شناخت آپ کی ہے کیا. آپ جو ہے وہ اہل کتابی ہیں جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں. جب اہل سنت والجماعت نہیں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کے مسلک پر یا ان کے جو ہے وہ نظریے پہ اعتراض کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. آپ اپنا راستہ لیں اور اہل سنت والجماعت کا سرتاج جو ہے وہ اپنے راستے پہ چلتا رہے گا. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. حضرت پیچیدہ بات تھی حضرت، آپ نے بڑے اچھے آسان طریقے سے اس کو سمجھایا. اس سے ضمناً حضرت ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے مردوں کو، اور پھر ان سے بات کی جاتی ہے کہ ہم بھی آنے والے ہیں، آپ سے ملنے والے ہیں جلدی. تو حضرت اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو بھی مسلمان مردے ہیں وہ سب زندہ ہی ہوتے ہیں؟ بالکل یہ تو ہے نا، اس کا مقصد ہی ہے. اولیاء اللہ کی تو بات آپ نے فرمائی، نہیں عام مردے بھی بالکل عام مردے زندہ ہوتے ہیں، تبھی تو وہاں پہ قبر میں عذاب و ثواب کو چکھتے ہیں. کہ ورنہ اگر آپ ان کو مردہ مان لیں تو پھر عذاب ثواب کا کیا مطلب رہا؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ بڑی اچھی بات یہ لکھی ہے علماء نے کہ آج کل یہ سیٹلائٹ سسٹم نے تو سارا مسئلہ آسان کر دیا. کیونکہ بعض دفعہ سوال اٹھتا ہے کہ جی نیک لوگوں کی روحیں تو اعلیٰ علیین میں چلے گی اور گناہ گاروں کی سجین میں چلے گی، تو قبر میں کیا ہے؟ قبر میں تو ڈھانچہ پڑا ہے. تو یہ سیٹلائٹ کے سسٹم کو آپ دیکھیں، سیٹلائٹ آسمانوں میں ہے لیکن اس کا کنیکشن آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ، آپ کا ٹیلی فون ایکٹیویٹ ہے. آپ کنیکشن کاٹ دیں تو وہ ڈی ایکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک، تو لیکن بالکل دیکھو کنیکشن اس کا موجود. بالکل اسی طریقے سے یہ آج یہ سسٹم سمجھنا آسان ہو گیا کہ اعلیٰ علیین میں روح چلی گئی، سجین میں چلے گی، لیکن یہاں قبر کے اندر جو مردہ موجود ہے اس کا کنیکشن جو اللہ تبارک و تعالی باڈی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، جس سے وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے. اس ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ثواب کا اثر بھی حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، اور عذاب کا اثر بھی چکھتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کھڑکی کھل جاتی ہے، جنتوں کے نظارے لیتا ہے، ادھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں کی تکلیف اٹھاتا ہے. کیونکہ اگر بالکل ڈیڈ مان لیں گے تو عذاب ثواب کا تصور ختم ہو جائے گا. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے نہیں تو وہ اصل میں عذاب ثواب کا قائل ہی نہیں ہے، وہ تو معتزلی مذہب رکھتا ہے. کیونکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے بہت سے میڈیا اسکالر وہ عذاب ثواب قبر کے قائل ہی نہیں ہے، کہتے کوئی عذاب قبر نہیں. تو اس کا مطلب وہ تو معتزلہ والا مسلک بیان کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بولے کہ یہ ہمارا مسلک یہ ہے بھائی، یہ قرآن حدیث کی نص بیان نہیں ہم کر رہے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث جو ہے وہ تو بھری پڑی ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر ہوتا ہے، تبھی تو وہاں کے اندر جو اس کا کنیکشن ان کے ساتھ قائم موجود رہتا ہے. بالکل، جزاک اللہ، شکریہ.